الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ شعبان کے مہینے کے احکام اور مسائل، یہ دروس کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ آج کے درس میں اس موضوع کے اوپر اس مسئلے کو واضح کرنا ہے کہ ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ 15 شعبان یہ عید الاموات ہے، یعنی جو ہمارے مرحومین ہم سے بچھڑ چکے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں، تو یہ مردوں کی عید ہے۔ جو لوگ مر چکے ہیں ان کی عید ہے، اور ان کی روحیں گھروں کے اندر واپس آتی ہیں 15 شعبان کو۔ لہٰذا کچھ اہتمام ہوتا ہے اس 15 رات کو کہ گھروں کو سجایا جاتا ہے، صفائی ستھرائی وغیرہ کا خاص طور پر اہتمام ہوتا ہے، گھروں کو صاف کیا جاتا ہے، کچھ سجاوٹ وغیرہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد اچھے اچھے کھانے بنائے جاتے ہیں۔ اور گھر کے اندر جو ہمارے مرحومین ہیں، جو لوگ مر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں، ان کی پسند کے اگر کچھ کھانے ہوں تو وہ کھانے بھی اہتمام کے ساتھ بنائے جاتے ہیں کہ ہمارے فلاں بزرگ انتقال ہو گئے یا ان کا فلاں ہمارے چلے گئے، ان کو یہ کھانا پسند تھا، تو پھر وہ پسندیدہ کھانے جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں، کچھ اہتمام کے ساتھ ذرا اچھے اچھے کھانے بنائے جاتے ہیں اور ان کو سجا کے دستر بچھا کے رکھا جاتا ہے۔ عقیدہ یہ رکھا جاتا ہے کہ مرحومین کی روحیں جو ہیں وہ گھروں کے اندر آتی ہیں 15 شعبان کی رات، اور آ کے گھر والوں سے ملتی ہیں، کھانوں کو بھی دیکھتی ہیں اور خوش ہو کے چلی جاتی ہیں، اور پھر وہ کھانے جو ہے ان مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر دیے جاتے ہیں، تقسیم کر دیے جاتے ہیں، خود بھی کھایا جاتا ہے، دوسروں کو کھلائے جاتے ہیں، اور بچوں کو بھی اس رات کو کچھ پیسے وغیرہ، خرچی وغیرہ، تحفے وغیرہ دیے جاتے ہیں۔ اور ایک اہتمام یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ 15 شعبان کو ایک عقیدت کے ساتھ، ایک ذوق و شوق کے ساتھ عبادت سمجھتے ہوئے قبرستان جاتے ہیں۔ قبرستان جاتے ہیں اور قبرستان جا کر مرحومین کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ لہٰذا اس رات میں قبرستان میں بڑا رش ہوتا ہے، لوگ اپنے اپنے مرحومین کی قبروں کے پاس آئے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے پیاروں کی قبروں کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور عقیدہ یہ ہوتا ہے، اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ آج کی رات بہت خصوصی رات ہے، بہت اسپیشل ہے، آج کی رات بہت فضیلت والی رات ہے، عید الاموات ہے، تو آج ہمارے لیے لازم ہے کہ قبرستان جانا ہے اور اپنے مرحومین کی، اپنے پیاروں کی قبروں پہ جا کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے، اور یہ مغفرت کی رات ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے۔ وہ جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ کوئی روایت یعنی کہ وہ حدیث تو ہے ہی نہیں، وہ ایک صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک منسوب ایک روایت بیان کی جاتی ہے، اور جو روایت بیان کی جاتی ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما انہوں نے یہ فرمایا ہی نہیں ہے، وہ ایک جھوٹی روایت ہے، اپنی طرف سے وضع کی گئی، یعنی موضوع روایت من گھڑت، اسے ہم جھوٹ کہیں گے۔ احادیث کے اندر کبھی اختلاف ہو جاتا ہے، سند کے اندر کچھ راوی کے اوپر جرح ہوتی ہے، یہ علوم الحدیث کے اندر یہ ساری باتیں آتی ہیں کہ کچھ احادیث جو ہوتی ہیں وہ ضعیف شمار ہوتی ہیں، کچھ سندن صحیح ہوتی ہیں اور کچھ ضعیف ہوتی ہیں، لیکن کچھ ایسی روایتیں ہوتی ہیں جو ضعیف ہی نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی من گھڑت باتیں ہوتی ہیں، جھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو روایت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منسوب ہے، یہ بھی جھوٹی روایت ہے، یہ آپ کا قول ہے ہی نہیں، یہ اپنی طرف سے وضع کردہ موضوع من گھڑت بات ہے، آپ کے اوپر ایک الزام ہے، یہ نعوذ باللہ۔ روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ عاشورے کی رات میں، جمعے کی رات میں، یعنی جو جمعرات ہوتی ہے نا، جمعرات کی جو درمیانی رات ہوتی ہے، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، جمعے کی رات، اسی طرح عید الفطر کی رات میں، عید الاضحیٰ میں،
اور کبھی کہا جاتا ہے کہ رجب کے پہلے ہفتے کی رات اور 15 شعبان، یہ 4-5 راتیں جو نا بتائی جاتی ہیں کہ ان راتوں کے اندر مرحومین کی روحیں آتی ہیں۔ کہتے ہیں جھوٹی روایت کے اندر کہ شب برات کو 15 شعبان کو مرحومین جو ہمارے پیارے انتقال ہو چکے ہیں ان کی روحیں آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں کہ آج کی رات ہمارے ایصال ثواب کی نیت سے صدقہ کرو، ہم پر مہربانی کرو، اگرچہ ایک روٹی ہی صحیح لیکن کم سے کم کچھ بھی صدقہ کرو، ہم اس کے محتاج ہیں۔ اگر گھر والے ایصال ثواب نہ کریں تو وہ حسرت کے ساتھ لوٹ جاتی ہیں۔ یہ الفاظ بیان کیے جاتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منسوب، جو کہ بالکل صراحتاً وضاحت کے ساتھ کسی حدیث کی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، اپنی طرف سے بنائی گئی جھوٹی روایت ہے یہ آپ کا قول، آپ کا فرمان ہے ہی نہیں۔ تو یہ جھوٹی روایت بیان کر کے پھر اس کے اوپر یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ عید الاموات ہے اور مرحومین جو ہے وہ ان کی روحیں گھروں میں آتی ہیں، لہٰذا گھروں کو صاف ستھرا کرنا چاہیے، اچھے اچھے کھانے بنانے چاہیے، پھر ان کو ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور پھر خود ان روحوں سے ملنے کے لیے یا ان کے جو ہے نا وہ پیاروں کی جو ہے نا قبروں کی زیارت کے لیے خود بھی قبرستان جاتے ہیں۔ یہ عجیب عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ ان کی روحیں تو گھروں کو آتی ہیں اور خود گھر والے جو ہے کھانے بنا کے رکھتے ہیں، پھر خود قبرستان چلے جاتے ہیں قبروں کی زیارت کے لیے، اپنے پیاروں کی زیارت کے لیے، اور وہاں جا کے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث بتائی جاتی ہے، وہ حدیث تو صحیح ہے لیکن وہ حدیث 15 شعبان سے متعلق ہے ہی نہیں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ سرتاج رسول پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، رات کا وقت تھا، آپ اما عائشہ کے ساتھ جو ہے ان کے حجرے میں تھے کہ جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ جنت البقیع جائیں اور مرحومین کے لیے جنت البقیع کے لیے آپ جو ہے جو وہاں مرحومین ہیں ان کے لیے آپ جو ہے نا استغفار کریں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات میں جو ہے اپنے بستر سے نکلتے ہیں اور جنت البقیع قبرستان جا کے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر کہیں بھی اس بات کا تذکرہ موجود نہیں ہے کہ جس رات آپ یہ گئے وہ 15 شعبان کی رات تھی، نہیں، کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور آپ ویسے بھی کبھی کبھار وقتاً فوقتاً جنت البقیع جایا کرتے تھے، اور اہل بقیع کے لیے اور دیگر مرحومین کے لیے بھی، بلکہ آپ تو اپنی پوری امت کے لیے روزانہ دعائیں کرتے تھے۔ سرتاج رسول سرور کائنات شفیع المذنبین رحمت للعالمین ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ دعا کیا کرتے تھے، ہر رات کو آپ اپنی پوری امت کے لیے دعا کرتے تھے، اور آپ کا جنت البقیع جانا قبرستان اور وہاں جا کے جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا کرنا یہ ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن کوئی بھی مخصوص رات نہیں ہے، اس کے اندر کوئی مخصوص مہینہ نہیں ہے، بلکہ کسی بھی مہینے میں کسی بھی رات میں اور دن میں بھی، یعنی کوئی مخصوص نہ مہینہ نہ کوئی وقت، کبھی دن میں کبھی رات میں، اور کوئی بھی مہینہ ہو کوئی بھی وقت ہو، آپ کا جنت البقیع جانا اور وہاں جا کر مرحومین کے لیے دعا کرنا یہ ثابت ہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ ہم بھی قبرستان جایا کریں اور اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کیا کریں، لیکن کوئی ہم مخصوص نہیں کر سکتے کہ ہم نے 15 شعبان کو ہی قبرستان جانا ہے۔ ہمارے معاشرے میں چند چیزیں مشہور ہیں، ایک عید والے دن قبرستان جانا، عید کی نماز پڑھ کے لوگ قبرستان جاتے ہیں، یہ بدعت ہے، کیونکہ ہم نے مخصوص کر دیا کہ عید الفطر عید الاضحیٰ کو ہم قبرستان جایا کریں گے۔ اسی طرح عاشورے والے دن 10 محرم کو لوگ بہت کثرت سے قبرستان جاتے ہیں، 10 محرم کو لوگ قبرستان جاتے ہیں، اور اسی طرح 15 شعبان کو جاتے ہیں۔ تو یہ مخصوص کر دینا، مخصوص تاریخوں کے اندر قبرستان جانا یہ بدعت ہے۔ ہم کبھی بھی جا سکتے ہیں، مخصوص کرنے کے لیے ہمیں شریعت کی دلیل چاہیے، یعنی وہ دین جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہوا کتاب و سنت، اس کی روشنی میں ہمیں دلیل چاہیے، اور دلیل ہمیں اس کی نہیں ملتی ہے، لہٰذا اپنی طرف سے کچھ مخصوص کریں گے تو یہ دین کے اندر نعوذ باللہ شریعت سازی ہوگی، جس کا حق دنیا کے اندر کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، یہ جیسے نازل ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کے اوپر، آپ نے ویسے ہی ہمیں پہنچا دیا، صحابہ کرام نے اس کو محفوظ کر دیا، روایات کے اندر بالکل موجود ہے، اس پہ کسی قسم کی تبدیلی کی اور کسی قسم کے اضافے کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔
تو ہم اپنی طرف سے کسی عبادت کے لیے کوئی وقت خود مخصوص نہیں کر سکتے. قبرستان جانا ہے، مرحومین کے لیے دعا کرنی ہے، یہ عمل صحیح ہے، لیکن اس کو ہم فکس نہیں کر سکتے، مخصوص نہیں کر سکتے 15 شعبان کو ہی جانا ہے. لہٰذا 15 شعبان کو قبرستان جانا یہ عمل بھی باطل ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ روحوں کی یا مرحومین کی عید ہے، عید الاموات، یہ عقیدہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. ہمارے دین کے اندر کوئی ایسا عقیدہ موجود نہیں ہے، یہ باطل ہے. اور اسی طرح روحوں کا گھروں میں آنا، یہ بھی بات بالکل باطل ہے. یہ بات بھی بالکل باطل ہے. روحیں لوٹ کے کبھی دنیا میں واپس نہیں آتی ہیں. جو ایک دفعہ جس کا انتقال ہو گیا، روح چلی گئی عالم برزخ کے اندر، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہے جسے برزخ کہتے ہیں، یعنی ایک پردہ ہے. ہم اس بارے میں نہیں پتہ، اس کی کیفیت ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن جو بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے ہم اسی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. تو ہمارا ایمان ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ روح واپس دنیا میں نہیں آتی، اس طرح گھروں کے اندر نہیں آتی ہے. روح کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں؟ قبر کے معاملات، قبر کے اندر روح کا واپس آنا، پھر منکر نکیر کے سوال جواب، اس کا جواب دینا، پھر قبر کا جنت کا باغ بن جانا یا جہنم کا گرہا بن جانا، عذاب قبر یا قبر برزخ کی زندگی میں نعمتیں، جو احادیث کے اندر باتیں ثابت ہیں ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. کیفیت ہم سمجھ نہیں سکتے، کیفیت کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد روح کے ساتھ کیا کیفیت ہوتی ہے، کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ. ہمیں بس یہ پتہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اسے دفنا دیتے ہیں، پھر قبر کے اندر ایک امتحان ہوتا ہے. روح لوٹائی جاتی ہے، میت کو بٹھایا جاتا ہے، فرشتے اسے سوال کرتے ہیں جو قبر کے سوالات ہیں، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا. جو اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کے لیے اس کی قبر ایک جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. پھر اللہ کی نعمتوں میں ہوتا ہے، برزخ کی زندگی میں کیفیت ہمیں نہیں پتہ. اس کی قبر گویا جنت کا ایک باغ ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے کیفیت کیا ہے. اور جس امتحان کے اندر ناکام ہو جاتا ہے تو اس کی قبر جہنم کا گرہا بن جاتی ہے، کیفیت ہمیں نہیں پتہ. مثال کے طور پہ اگر ہم آج کسی کی قبر کو کھود کر دیکھیں تو دو میں سے ایک معاملہ تو ہے نا، یا تو وہ شخص کامیاب ہے جس کی قبر کھودی جا رہی ہے، یا وہ ناکام ہے. اگر کامیاب ہو تو ہمیں جنت، اس کی کھڑکی اور یہ چیزیں نظر آنی چاہیے، نعمتیں. اور اگر وہ ناکام ہو تو ہمیں جہنم کی آگ اور اس کی ساری چیزیں نظر آ جانی چاہیے، عذاب کی صورتیں. لیکن ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، کیوں؟ وہ ایک برزخ ہے، برزخی زندگی ہے، ہم سے اوجھل ہے، وہ پردہ ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا کہ روحیں گھروں میں واپس آتی ہیں اور ایثار ثواب کے لیے کہتی ہیں، یہ عقیدہ باطل ہے. اسی طریقے سے جو میں نے وضاحت کر دی کہ قبرستان بھی جانا چاہیے، لیکن مخصوص طور پہ نہیں کرنا چاہیے کہ 15 شعبان کو ہی ہم نے جانا ہے، یا ہمیں عاشورے والے دن جانا ہے، یا عید والے دن جانا ہے، عید والے دن جانا چاہیے. یہ تمام باتیں جو ہیں یہ صحیح نہیں ہیں. ہم کبھی بھی قبرستان جا سکتے ہیں اور ہم اپنے مرحومین کے لیے استغفار کر سکتے ہیں، مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. اور ایک اہم بات کہ مرحومین کے لیے دعا کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے بھی دعائیں کیا کریں، اور ہمارے جو مرحومین ہیں، ہمارے جو پیارے ہم سے فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے دعائیں کیا کریں. لیکن ان کے لیے دعا کرنے کے لیے قبرستان جانے کی شرط نہیں ہے، قبرستان جانا کوئی ضروری نہیں ہے. مرحومین کے لیے دعا کرنے کے لیے ہمیں قبرستان جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے لیے اسوہ حسنہ کیا ہے؟ جو ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ کا جو سنت طریقہ ہے وہ ہم نے فالو کرنا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر، آپ کی پاکیزہ زندگی کے اندر تمہارے لیے، یقیناً تمہارے لیے عمل کرنے کے لیے زندگی کیسے گزارنی ہے ایک بہترین نمونہ، اسوہ حسنہ جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ ہے، آپ کی زندگی، آپ کی سنتیں، اتباع سنت کا راستہ. تو جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اس کے اس بات کے اوپر یقین ہے کہ میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، قیامت کا دن برحق ہے، آخرت کے تمام مراحل کے اوپر وہ ایمان رکھتا ہے، مومن ہے،
تو اس شخص کے لیے، ایمان والے شخص کے لیے عمل کرنے کے لیے، پیروی کرنے کے لیے، اتباع کرنے کے لیے، فالو کرنے کے لیے بہترین اسوہ جو ہے، بہترین نمونہ جو ہے، رول ماڈل، وہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی اسوہ حسنہ، حیات طیبہ، آپ کی پاکیزہ پیاری پیاری تعلیمات ہیں۔ زندگی کیسے گزاری آپ نے، ہمیں پورا سب کچھ عبادت کرنا اور عبادت کے معاملات، معاشرتی زندگی، سب کچھ آپ نے ہمیں سکھا دیا، جسے ہم سنت کہتے ہیں، کتاب و سنت کے اندر بالکل مکمل ہے، محفوظ ہے وہ۔ تو ہمارے لیے اسوہ حسنہ کیا ہے؟ آپ کی حیات طیبہ، اتباع سنت، اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ سورہ محمد میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والوں، اللہ کی اتباع کرو اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو۔ اور اعمال کب ضائع ہو جاتے ہیں؟ جب عمل سنت کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عملہ، کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر تین چیزیں ایسی ہیں جو جاری رہتی ہیں، جو اس کو اجر و ثواب ملتا رہتا ہے، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، اگر کوئی صدقہ جاریہ اس نے کیا ہوا ہے تو صدقہ جاریہ کا اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اگر وہ ایسے علم کی نشر و اشاعت کر کے گیا ہے جس علم سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، دین کے اوپر عمل ہو رہا ہے، اسے اجر و ثواب مل رہا ہے مرنے کے بعد بھی۔ صدقہ جاریہ کا جواب بھی، کوئی مسجد بنا دی ہے، کوئی مدرسہ بنا دیا ہے، کوئی ہاسپٹل، کوئی کنواں کھدوا دیا ہے، کہیں پانی کا انتظام کر دیا ہے، تو یہ صدقہ جاریہ جتنے بھی ہیں اس کا ثواب اس مرحوم کو مرنے کے بعد بھی مل رہا ہے۔ علم کی نشر و اشاعت، علم سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اس علم کا بھی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اس سے اجر و ثواب مل رہا ہے۔ اور ولد صالح یدعو لہ، اور نیک اولاد، اپنے اولاد کی اچھی تربیت کر کے گیا ہے، انہیں دین سکھا کر گیا ہے، وہ اپنے والدین کے لیے بچے دعائیں کرتے ہیں تو اس کو ثواب مل رہا ہے۔ تو ہم اپنے مرحومین کے لیے، والدین کے لیے بھی، دیگر گھر کے افراد کے لیے بھی، رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، جن سے بھی ہمیں محبت ہے، جن میں ہمیں اچھے رکھتے ہیں، بلکہ پوری امت کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کرنا، یہ ثواب انہیں ملتا ہے۔ مرحومین کے لیے دعائیں کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا فائدہ ہمیں بھی ہوتا ہے اور ہمارے مرحومین کو بھی ہوتا ہے، اور آج ہم اس سے غفلت برتتے ہیں، آج ہم اس سے بہت زیادہ غفلت کرتے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے دعائیں نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے ہم کثرت سے اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کیا کریں، اپنے لیے بھی کریں، اپنے مرحومین کے لیے بھی کریں، اور اس کے لیے کوئی نہ وقت مخصوص ہے، نہ کوئی طریقہ مخصوص ہے، نہ کہیں جانے کی ضرورت ہے۔ قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں چلے جائیں تو ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں وہاں دعا، لیکن قبرستان نہ بھی جائیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے قبرستان جا کے وہاں دعا کرنے کے لیے۔ ہم گھر کے اندر نمازیں ادا کرتے ہیں، گھر کے اندر جو ہے نا، جب سنت نفل نوافل گھر میں ادا کرتے ہیں، اس کے بعد دعا کریں۔ مساجد میں فرض نمازیں ادا کرتے ہیں، مساجد میں دعا کریں۔ ہم اپنے مسجدوں میں، اپنے گھروں کے اندر، اپنے کاروبار کی جگہوں پہ، چلتے پھرتے کہیں بھی، کہیں پہ بھی، کسی بھی موقع پر، کسی بھی طرح ہم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ نہ کوئی طریقہ مخصوص ہے، نہ کوئی وقت اور نہ کوئی مہینہ مخصوص ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ کریں، یہ دو چیزیں ان کو فائدہ دیتی ہیں۔ صدقہ جاریہ، ہم ان کے لیے مسجد بنوا دیں، اگر پورے پیسے نہیں ہیں پوری مسجد بنانے کے تو کچھ حصہ ہی لگا دیں، کہ جتنے بھی گنجائش ہو اتنے ہم نے اپنے مرحومین کے لیے مسجد میں حصہ لگا دیا، مدرسے کی تعمیر کے اندر، اور مختلف جو ہے نا وہ دین کے کام ہیں، فی سبیل اللہ بہت سارے رفع عام کے کام ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں ان کے لیے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور پوچھا سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ کہا پانی پلانا۔ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا، کہا کہ میری والدہ کے لیے وقف ہے، لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے، میری والدہ کو ثواب ملتا رہے گا۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو کسی مرحومین کے لیے کنواں کھدوا دیا، ہسپتال بنا دیا، کسی غریب کی مدد کر دی، غریبوں کو کھانا کھلا دیا، انہیں بہت ساری صورتیں، کسی کا علاج کرا دیا۔ تو بہرحال وہ عبادتیں جو ہم روپے پیسے سے کرتے ہیں، صدقہ خیرات، ٹھیک ہے، صدقہ جاریہ، وہ مرحومین کو اس کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں، وہ بالکل جائز ہے۔ اسی طرح ہم دعائیں کر سکتے ہیں ان کے لیے۔
لیکن اپنی طرف سے کوئی مخصوص چیزیں نہیں بنا سکتے۔ تو بہرحال یہ جو بات مشہور ہے کہ 15 شعبان جو ہے وہ عید الاموات ہے، یہ بات بھی باطل ہے، اور نہ اس رات کو قبرستان جانا چاہیے، نہ سڑکوں کے اوپر بھی لائٹیں ہوتی ہیں، قبرستان میں خصوصی اہتمام ہوتا ہے کہ رش زیادہ ہے، آج لوگ زیادہ آئیں گے، لائٹیں وغیرہ لگائی جاتی ہیں، ورنہ عمومی طور پہ تو قبرستان راتوں میں اندھیروں میں ہی ہوتے ہیں، لیکن 15 شعبان کو جو ہے نا وہ بھی روشن ہوتے ہیں، اور گھروں کو بھی سجایا جاتا ہے، کھانے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، تو یہ عمل سارے کے سارے بدعات ہیں، باطل ہیں، جائز نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم 15 شعبان کو مخصوص نہ کریں، بلکہ ویسے ہی غریبوں کی مدد کریں، ان کو کھانا کھلائیں اور طریقے سے ان کی مدد کریں، بہت سارے جو ہے نا نیکی کے کام ہیں، صدقہ جاریہ ہیں، اور یہ نیت کریں کہ اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو ملے گا، یہ عمل صحیح ہے، جائز ہے، یہ ثواب پہنچتا ہے ان کو، لیکن مخصوص نہیں کرنا 15 شعبان کے لیے۔ اسی طرح ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی کریں اور دعائیں بھی کریں، اور دعا کرنے کے لیے قبرستان جانے کی خصوصی طور پہ ضرورت نہیں ہے، ہاں قبرستان جانے کی اجازت ہے، قبرستان جا سکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن نہ بھی جائیں، اپنے گھروں سے بھی دعائیں کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے جو سنت کے مطابق ہو، اور 15 شعبان کے حوالے سے جو باتیں مشہور ہیں، سب کی سب باتیں جو ہیں یہ صحیح نہیں ہیں، سندن ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے جو سنت کے مطابق ہوں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔